أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے۔ وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ الا اخذنا اہلها، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی تفصیلی حالات اور ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا، بلکہ پہلے انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں اور تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا کہ اس طرح ان کا دماغ ٹھکانے آئے اور باطل مذہب چھوڑ کر حق مذہب کے سائے رحمت میں آ جائیں۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت، مال کی زیادتی، عزت و وقار میں اضافہ، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائش انہیں مہیا کر دی جاتی تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے اور نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنے کفر اور سرکشی سے باز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ جب نافرمان قومیں مصائب اور آلام کا شکار ہوئیں تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف
توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارش یا قحط سالی یا زلزلہ یا آندھی طوفان جس نے تباہی اور بربادی مچا دی اور سب کچھ نیست اور نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی دخل نہیں، اور نہ ہی یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم اور تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہے اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی راحت۔ ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کے سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے، بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم، ستم اور بددیانتی کو چھوڑ دینا، سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو عالم یہ ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوں، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان، مال اور عزت آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ گئے۔ ان مصیبت کے ماروں کے لیے امداد، رقص، سرور کی محفل سجا کر، بے حیا عورتوں کی ڈانس دکھا کر، فحش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، اسے اس حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی، یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔